جب زمین پہ آیا فرمایا ایک تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دوسری اس میں اپنی روح پھونکی، تیسرا اس نے جب زمین پر قدم رکھا تو اس سے پہلے اسے جو نیابت دی گئی تھی وہ فرمایا تھا میرا خلیفہ ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ آپ محتمم ہیں، کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی مدرس ہے، جب کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا تو اس کا نائب کے وہی فرائض ہوتے ہیں جو اس کے اصل کے ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، بڑے ڈیسیزن وہ لے سکتا ہے، چھوٹے موٹے کام نائبین بھی بھگتاتے پھرتے۔ امام لیٹ ہو گیا نماز پڑھا دی، مؤذن لیٹ ہو گیا اذان دے دی، مدرس نہیں ہے اس کی جگہ پر سبق پڑھا دیا، محتمم نہیں ہے نائب محتمم اور ناصم نے وہ کام بھگتا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے آئے عاملین اور حکما، یہ امراض کو دو طبقوں میں تقسیم کرتے، کہتے ہیں اسے روحانی ہے، اسے جسمانی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ روح امر ربی ہے، کیا امر ربی بھی کبھی بیمار ہوا ہے؟ سمجھ لو آپ کیا کہہ رہے ہیں، روحانی بیماری، بہرحال عرف عام ہے، میں بھی یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک کو کہتے ہیں اسے جسمانی بیماری ہے، بھائی اس کی نبض ناڑی دیکھو، اس کا قارورہ دیکھو، اس کی رنگت دیکھو، اس کا جو ہے نا حال احوال پوچھو، اس سے علامات پوچھو، پھر اسے دوائی بنا کر دو۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ جسمانی بیماری ہے، حکیم اسے پکڑ لیتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یہ روحانی بیماری ہے، اسے کوئی عامل، کوئی جوگی، کوئی جادوگر، کوئی دھم جھاڑے والا، کوئی ایسی چیز یہ پکڑے گا۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں، جس آدمی کی چوری ہو جائے اس کے لیے پورا شہر، پورا گاؤں، پورا ملک، پوری دنیا چور ہوتی ہے۔ جب وہ ڈیفینیشن کرتا جاتا ہے، نکھیڑ کرتا جاتا ہے اور چھنی پھیرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ 10 آدمی ہیں، ان پر شک ہے، ایک کو اس نے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا، 2 کو کر دیا، 4 کو کر دیا، 5 کو کر دیا، پھر جو باقی بچے چور وہ ہوتے ہیں جو فارغ ہو گئے وہ ہو گئے۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ علاج کر رہے ہیں یا آپ علاج کا سوچ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پہلے خود تو مطمئن ہو جائیں۔ جب دوائیاں کام نہیں کرتے کہتے میں نے تو بہت ساری دوائیاں دی ہیں، اب کسی عامل سے دعا کروا لو، کسی بزرگ سے دعا۔ بھائی تو یہ کام پہلے بھی کہہ سکتا تھا، دوائی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک عامل ہے وہ تو 2-4 مہینے اسے کھجل خواری کرتا ہے، اسے گھماتا پھراتا ہے، پھر کہتا ہے یار میں نے تو آپ ایسے کرے کوئی ٹیسٹ کروا لیں، کسی حکیم سے بھی رابطہ کر لیں۔ عجیب جہالت ہے بھائی۔ تم اگر تمہیں پتہ نہیں چل رہا تو تم اس کے وشواس گھات کیوں کرتے ہو، اس کے ساتھ تم فراڈ کیوں کر رہے ہو، اس کے اعتماد کا کیوں خون کر رہے ہو؟ اس کی جواب دہی ہوگی آپ سے۔ یہ 10 20 50 2000 2000 10,000 کی بات نہیں ہے، یہ اعتماد کی بات ہے۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے، ہم مسلمانوں سے وہ کافر بہتر ہیں کہ جو صاحب کہہ دیتے جناب یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کر دو، یہ جو ہے نا یہ سٹامک کا ہے، یہ لیور کا ہے، یہ کڈنی کا ہے، اور یہ برین کا ہے، یہ اس کا ہے، آرتھوپیڈک کا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں نہیں، وہ ریفر کر دیتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہمارے سے حالانکہ وہی انجیکشن گولیاں وہ لکھ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، یہ دیانتداری یہ ہے کہ اس سے جو متعلقہ شعبہ ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھیجا جائے اسے۔ آپ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیانتداری سمجھ میں آیا پکڑ لو، نہیں سمجھ میں آیا معذرت کر لو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بھائی لا ادری بھی بہت بڑا علم ہے، کہ میں نہیں جانتا۔ جب آپ یہ بات منہ سے نکالیں گے نا میں نہیں جانتا، پھر آپ کی حصے کام کرنا شروع کرتے گی، آپ کے اندر جو ہے نا ایک جوالا بھڑکے گا کہ یار اس کا مریض مجھے پتا نہیں ہے۔ آپ کتابیں دیکھیں گے، آپ عاملین سے پوچھیں گے، اطباء سے پوچھیں گے، اساتذہ سے پوچھیں گے، دوست احباب سے سوال کریں گے، اور کہیں سے بھی نہیں ملا تو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی۔
جب ہمادانی کا دعویٰ کرتا ہے انسان تو سمجھو یہ غرق ہو گیا، بیکار ہو گیا، نکما ہو گیا، جو کہتا ہے نا کہ انا لا غیری، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ایسا انسان کے پاس بیٹھنا، اس کی بات سمجھنا، اس کے اقوال و افعال کو متاثر کن سمجھنا، یہ گمراہی ہے. انسان میں کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے گنجائش ہوتی ہے. قرآن کریم کہتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے. کچھ بات میری سمجھے کہ روح بیمار نہیں ہو سکتی. جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، روح بیمار نہیں ہو سکتی. قرآن کریم اور احادیث کی روح سے روح بیمار نہیں ہو سکتی. کل روح من امر ربی ہے. اب یہ ایک چیز فارغ. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ جو دورے پڑتے ہیں، جنات ہیں، جو دوا اثر نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. بھائی بات یہ ہے کہ جن ہو، بھوت ہو، نقش تعویذ ہو، دم جھاڑا ہو، جادو ہو، یا کچھ بھی لگا لیں، وہ جب بھی اثر کریں گے وہ ہمارے اسی خاکی وجود پر اثر کریں گے. دورہ پڑے گا، یہی وجود ہوگا. سر درد کرے گا، یہی سر ہوگا. دانت درد کرے گا، یہی پیٹ درد کرے گا. جسم درد کرے گا، جسم ٹوٹے گا، جسم میں پھرتی آئے گی، چستی چلا کے جو بھی کچھ ہوگا اسی جسم میں ہوگا. روح تو ایسی کیسی ہے. بات سمجھے میری؟ یہ ڈاؤٹ نکال دے کہ اسے روح کی ہے، اسے اس کی ہے. جن آئے گا، اللہ فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے اسے جن نے قابو کر لیا ہو. روح کو نہیں، اس کے وجود کو. جب کسی کو دورہ پڑتا ہے اسے جن یا روح نظر نہیں آتی، اسے یہی وجود نظر آتا ہے. آپ کا بھی موضوع اور آپ کا بھی میدان عمل یہی وجود ہی ہے. کچھ بات میری سمجھے؟ آپ کا میدان عمل روح نہیں ہے، وہ ہماری دسترس سے باہر ہے. روح کو قابو کرتے کرتے تو دنیا کے خربوں اربوں جو ہے نا ڈالر اور وسائل خرچ ہو گئے. پوری دنیا اس کے پیچھے لگی روح کا راز پالے، آج تک کسی سے نہیں. اور ایک عامل بیٹھ کر حساب لگا تجھے روحانی بیماری. کیسی جہالت ہے یار. اور پھر یہ عام آدمی نہیں، بڑے بڑے مفتیان اسام، پیر، گدی نشین، جن کے جبوں کبوں میں اتنی جو ہے نا عقیدت بھری ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ نکل جائے کہتے ہیں یہ تو جنت کا راستہ بن گیا. ایسے لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ایک ہنر ہے، طبی اور عملیات بھی. اس کا تقوی، طہارت، وضو، حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو کتابیں لکھی، ہماری کتابوں میں ڈبل مائنڈڈ ہمیں بنایا جاتا ہے. آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیں گے، اس میں شرائط میں پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں. آج عملیات کی کلاس ہے نا، میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ عملیات کی کتابوں سے کس انداز میں مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جسے ہم نورانی کہتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ عقل حلال، صدق مقال، کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، یعنی کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. ٹھیک ہو گیا؟ حلال جگہ مت جاؤ، غیر محرم کو مت دیکھو، فلاں چیز کو مت کھاؤ، بڑا گوشت مت کھاؤ، پیاز لہسن کو چھوڑ دو، فلاں چیز کو مت کرو. اب یہ عاملین، وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور وہ بزرگ یا وہ ہستیاں جن کو ہم اسلام کا مقتدا اور پیشوا کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. اب ایک عامل کیسے گوشت کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے تو اسے حلال قرار دیا ہے، عامل اس سے چھوڑوا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہوتا ہے عقل حلال، صدق وقال، حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، عیش نہیں کرنا، اور کم سونا ہے، اور باتیں بھی کم کرنا ہے، لوگوں سے ملاپ کم کر دو، وغیرہ وغیرہ. پھر میں عقل کے اندھو،
جب اس نے کھانا بھی کم ہے، وہ عیش بھی کچھ نہیں کر سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، وہ باوضو رہے گا، حلال کھائے گا اور لے گا بھی کسی سے کچھ نہیں، تو کیا اس کے اوپر من و سلوہ اترے گا؟ اور عملیات میں بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، میں بلا تصنع آپ کو بتا رہا ہوں۔ عاملین کہتے ہیں زعفران لگے گا، مشک لگے گا، عنبر لگے گا، سونا چاندی لگے گا، پتہ نہیں کیا کیا ایسی وہ واہیات قسم کی شرطیں رکھتے ہیں، میں تیرا کام کر دوں گا، جو خرچہ آئے گا وہ دے دو۔ اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول کر پیسے لے رہا ہے، لا حول ولا قوت ایسے اس سے کہ آدمی محنت کر کے بھی حرام طریقے سے کھائے، اس سے بہتر یہ کھل کے کہہ دے بھائی میں پیسے لوں گا، میں چاہے کچھ بھی نہ لاؤں، کچھ بھی خرچہ نہ کروں، میں اتنے لوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر تیرا کام نہ ہو تو میں تیری رقم لوٹانے کا پابند ہوں، یہ لکھ کے میں دے سکتا ہوں۔ وہ کچھ بات سمجھے؟ جیسے ایک طبیب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوا کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ ہو، اتنا پر اعتماد ہو کہ وہ کہے کہ جناب یہ گولی آپ کھائیں، اس سے آپ کا پہلی خوراک میں نزلہ بند ہو جائے گا، آپ یہ کھائیں آپ کی چھینکیں بند ہو جائیں گی، یہ کھائیں آپ کا جو خون آ رہا ہے جسم سے یہ بند ہو جائے گا۔ کچھ بات سمجھے؟ ایسے ہی عملیات میں بھی آپ پر اعتماد رہیں، تسبسب میں مت رہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کام کیسے کرتے ہیں عملیات۔ جب آپ نے روح اور اس کو کر دیا تو ہم نے روح کو ایک طرف کر دیا، ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی، ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ خاکی پتلا، ہمارا دائرہ کار بھی یہی خاکی پتلا ہے، روح نہیں ہے، ہمارا دائرہ کار یہی وجود ہے۔ جن ہو قرآن کی روح سے اس کا اثر بھی روح پر نہیں اس جسم پر ہے، یتخبط الشیطان من المس، بات سمجھے میری؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے اپنی کتابوں میں تمام روایات ذکر کی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے ان کا مطالعہ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو میرے ذہن میں نہ آیا، آپ کے ذہن میں آ جائے، امت کا بھلا ہو جائے۔ ایک بڑھیا آئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بڑھیا آئی، کہنے لگے میرے بیٹے کو نا لمم ہے، اچھا اس سے زنجیروں سے جکڑا ہوا، تو بہقی کی غالباً روایت ہے، یہ معجزات کے ضمن میں بیان ہوئی ہے، خصائص کبریٰ ہے، بہقی نے اس میں کیا ہے، سیوطی نے غالباً یہ لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اس جکڑے ہوئے مریض کے سینے پر ہاتھ مار اور کہا انا نبی، میں نبی ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں نکل جا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے کوئی چیز نکل کے بھاگی ہو ایسے محسوس ہوا اور وہ بچہ ٹھیک ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ جب واپس آئے، جب قافلہ واپس آیا تو اس بڑھیا نے کچھ چیزیں، غریب تھی بیچاری، کچھ مکھن تھا، کچھ ایسی چیزیں تھی، کچھ غالباً روٹیاں تھی، ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے، تحفے پیش، آپ نے کہا مکھن رکھ لو، باقی اس غریب کو واپس لو۔ کیا ہے؟ جن۔ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ بھرا پڑا ہے کہ بدرو آ گئی، اسے جو ہے نا اس کا علاج کیا، بدرو کو وہاں قید کیا، اور جو جس مذہب کو ماننے والا ہونا اس پہ عمل کرے نہ کرے، اس کے نبی کی، اس کے پیشوا کی، اس کی کتاب کی لٹک اس میں موجود رہتی ہے۔ یہ اپنا اپنا انداز ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو ہے نا چڑیا بناتے یا پرندہ بناتے، ایک حیات الطیر، پرندے کی طرح بناتے تھے، فانفخ فیہا فتکون طیرا باذن اللہ، پھونک مارتے کہتے اللہ کا حکم سے اڑ جاؤ، وہ اڑ جاتی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی کچھ ہے نا، روح ہے، بدروح ہے، اس کا دائرہ کار یہ جسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے بھی اسی جسم کو رکھنا ہے،
रूह किसने देखी है? वो बीमार नहीं हो सकती, तुम्हारी 10 तरह से दूर की बात है। अब मैं आपको बताता हूं जो आमिलीन ने, जादूगरों ने, या बुरा ना मनाए, चलो मैं ये बात तो इस्तेमाल नहीं करता, बुजुर्गों ने जिन्नात के, जादू के कुछ जो है ना वो टैक्ट बताए हैं कि अगर ये हो तो इसे जिन है, ये हो तो इसे जादू है, ये हो तो ये। आप मेरी किताब पढ़ लें, जादू और जिन्नात का तिब्बी इलाज, साइट पर मौजूद है, पढ़ लें, आमिलीन के लिए बहुत काम की चीज है। कि उसमें हमने बहस ये की है कि एक जिसे आमिलीन जादू का मरीज कहते हैं, जिन्नात का मरीज कहते हैं, उसका इलाज हम नुस्खों से कैसे कर सकते हैं? तस्वीर, चिल्ले, वजीफे, इनको छोड़ें, हम किस अंदाज से हम कर सकते हैं? देखें, इसके लिए 3 मेरी किताबें मैं आपको रिकमेंड कर दूं। एक, जब मैं ये वीडियो एडिट करूंगा ना तो उनका मैं थंबनेल भी दे दूंगा इस पे। एक है दुरूसुल अमलिया, ये आप जरूर पढ़ें। एक है जादू और जिन्नात का तिब्बी इलाज। एक किताब है जादू और जिन्नात के बारे में अरब अजम की मुजर्रबात। 3 हो गई, ये आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। ईमानदारी की बात है, बहुत बार एक तो आपके जहन से रिजत का खौफ उतर जाएगा कि मैंने ये अमल किया, रिजत नहीं है, मुझे किसी की इजाजत नहीं है, कोई उस्ताद नहीं मिला, ये सब खत्म हो जाएगा। और यार मेरी बात सुन, एक आदमी एक चिल्ला तस्वीर पढ़ता है, 2-2 लाख दफा एक एक चीज को पढ़ जाता है, और वो कहता है मैंने जादू का तोड़ कर दिया, ये कर दिया, उससे भी पता नहीं होता वो क्या, आमिल को भी पता नहीं है वो क्या कर रहा है, मरीज को भी पता नहीं होता, बस तादाद पूरी करने पर ना नमाज का ख्याल, ना नींद का ख्याल, ना खाने का ख्याल, किसी भी चीज का नहीं। अब लग उससे भी मालूम नहीं 40 दिन के बाद भी असरात होंगे या नहीं। हाँ, अरबो अजम के मुजर्रबात। अरब लोग क्या सोचते हैं, हम अजमी कैसे इलाज करते हैं, वो कैसे करते हैं। वो बाली साहब ने जो बहस की थी जादू जिन्नात के बारे में, वो सारी मैं बहस करके आया हूँ। ये जितनी अमलियात की दस्तयाब किताबें हैं, उर्दू में, पंजाबी में, फारसी में, अरबी में, ये सब खंगाली है मैंने। और बहुत पुरानी पुरानी किताबें, फिरौन के जमाने तक की जो दस्तयाब किताबें थी। तो खैर, जब ये सारी चीजें आपको करना आ जाएंगी तो आप माहिर किस्म के आमिल बन जाएंगे। आपको पता होगा कोई जिन किसी पे हमला नहीं, कोई जादू किसी पे हमला नहीं करता। देखें, जादू का एक कानून है। मैंने अपनी किताब, फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं हवाले देता जाता हूं, अगर किसी को तौफीक हो तो पढ़ ले। पढ़ोगे तो इल्म बढ़ेगा, इल्म बढ़ेगा तो इत्मीनान होगा, मरीजों को अच्छे अंदाज में ट्रीट करोगे। मैंने एक किताब लिखी थी जादू के बुनियादी कवानीन और उनका तोड़, साइट पर मौजूद है, सर्च कर लें, नेट पर आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने यही चीज बहस की है। जादू की तारीख में भी जो मैंने लिखी है उसमें भी यही बहस की है। जादू पानी के कानून के तहत चलता है, जादू पानी का कानून चलता है। ये ताकतवर की तरफ नहीं जाता, कमजोर की तरफ, डरे सहमे हुए की तरफ जाता है। आमिल पे रिजत इस वजह से होती है कि आमिल डरा हुआ होता है, मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे ऊपर रिजत हो गई, मैंने फला चिल्ला जमाली किया था, उससे तो कुछ नहीं हुआ, जलाली किया था, उसने तो मुझे तबाही करके रख दिया है। उस जो खौफ होता है वही रिजत होती है, अमल की रिजत नहीं होती। बड़े काम की बात है, पल्ले बांध लो। जब आप किसी रूहानी मरीज का इलाज करे तो कभी उसे लपड़ थप्पड़ मत मारे, उसे चांटा मत मारे, उसे उस पर हाथ मत उठाए। बड़े गुर की बात पता, जब आप सबसे पहले आप उसका जायजा ले कि ये चाहता क्या है, मैंने कल भी बताया। फिर आप उसकी तशखीस करें, उसकी नब्ज देखें, उससे बातें करें। अगर वो इनकार करे उसका ठीक है, जाओ, मैं नहीं करता, जहां से ये चाहता है वहां से कर ले, लेकिन मेरी बात सुन ले। जब आदमी बात सुनने पर आमादा हो जाता है तो उसका आधा इलाज हो जाता है।
कभी हाथ तपाई मत करें मरीज से। ठीक हो गया। अब आपने ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज, आमिल लोग किसी चीज को ऐसे मापते हैं, किसी चीज को ऐसे सूंघते हैं, किसी चीज के आदात निकालते हैं। भाई बात यह है कि ये रास्ते हैं मंजिल तक जाने के, ये निशाने मंजिल हैं, मकसूद मंजिल नहीं है। मकसूद मंजिल मरीज की तकलीफ को दूर करना होता है। ठीक हो गया। आमिलीन के लिए मैं 2 वजीफे मुकर्रर करता हूं, मैं भी यही करता हूं। लंबा चौड़ा मेरे पास वक्त नहीं होता, रात दिन मुझे तहकीकात करनी है, किताबें पढ़नी है, आप लोगों को भी पढ़ाना है, मवाद भी तलाश करना है, घर गृहस्थी का भी काम है, दुनियादारी भी है, सारे मामलात करने पड़ते हैं। दरूद इब्राहिमी कम से कम 1 तस्बीह सुबह और 1 शाम, और एक तस्बीह इस्तगफार की। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि कुरान और हदीस से साबित है कि ये रद्द नहीं होते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जो काम अल्लाह खुद करता है उसकी कबूलियत में किससे एतराज हो सकता है? कबूल तो उसने करना है जो काम खुद कर रहा है। अगर कोई बंदा करेगा उसे धुतकारेगा नहीं, ऐसा नहीं। सूरा नूह उठाए, फकुल औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। इनसे कहिए कि इस्तगफार करे, अल्लाह को बख्शनहार पाएंगे। मैं बिल्कुल ऐसे तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं अपने अंदाज से आपको समझाना चाह रहा हूं, मफहूमन कह सकते हैं। अब आगे क्या, इसके फायदे क्या बयान हो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर एक छोटा सा इजाफा, बरवक्त बारिशें करेगा। पूरी कायनात बारिश पर ही है। मसनूई तरीके से कुछ भी कर लो, कितना भी पानी लगा लो, अनहार से लगा लो, ट्यूबवेल से लगा लो, फवारों से लगा लो, जो बारिश है वो तो फसल में रूह डाल देती है। युरसिली समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बरवक्त बारिशें होंगी। और आसमान में पता है क्या है? वो फिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, जो तुम जमीन से ये रिज़्क निकालते हो ना, ये आसमान में है। कुरान ये कह रहा है, मैं आपको कुरान बता रहा हूं। कुरान कह रहा है युरसिलिस समाअलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से बारिशें उतारेगा और तुम्हारा रिज़्क है वो फिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा जो रिज़्क है आसमान में है, जिसका तुमसे वादा किया गया है। आमिल और हकीम को अपने रिज़्क के बारे में पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि मिलता कहां से है। अगर कुरान को मानते हो, नहीं मानते ना मानो, कोई जोर थोड़ा है। युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह औलाद से पहले माल को लेकर आया है। अल्लाह बारिश बरसाएगा, ये हयात है जमीन की। ठीक है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, अल्लाह बारिश बरसाए, जिंदगी का असबाब पैदा करेगा, यूं कह सकते हैं। फिर फरमाए युमदिदकुम बिअमवाल, ओ भाई हकीमो, भाई तबीबो, और भाई आमिलो, पैसा ही है ना, कहाँ खिदमत, कहाँ इंसानियत, पैसा है। कोई आदमी 4 दफा सवाल कर ले, कितना भी मजबूर हो, हम कहते हैं ये इसने जान ही खा ली हमारी, ये हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। और जो आदमी हर दफा हदिया देता है, पैसे देता है, तोहफा देता है, कहता है हाँ ये बहुत अच्छा आदमी, सारे काम छोड़कर हम उसे उठकर उसे मिलते हैं, उसे इस्तकबाल करते हैं। ये ऐसा है कि नहीं? ये जिंदगी की हकीकत है, कोई कुछ भी कहे। ये तकवा, तहारत, ये सारी चीजें कम से कम इस दौर में सब एक दिखावा है। जहां पैसा आता है वहां अहकामात आते हैं, अदालतें बदलती हैं, अहकामात बदलते हैं, इखलास बदलता है, पार्टियां बदलती हैं, वफादारियां बदलती हैं। ये हकीकत है जो इस दुनिया में हो रहा है।
میں ان اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، کتاب میں یہ لکھا، قرآن میں یہ لکھا، حدیث میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں کتابی بات نہیں کر رہا، میں وہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یمددکم باموال و بنین، پہلے مالدار ہوگا نا، پھر اولاد بھی اچھی لگتی ہے. یمددکم باموال و بنین، اللہ بارش برسائے گا، تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات اگائے گا، فصلیں دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اگر بارش نہ بھی ہوئی تو وافر مقدار میں پانی ملے گا. یہ استغفار کے فوائد سورہ نوح میں اللہ نے بیان کیے ہیں. اگر میں استغفار کروں گا، مجھے امید نہیں، میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ فوائد ضرور ملیں گے. تو ایک تسبیح استغفار کی اور ایک درود پاک کی. جو مجھ سے منسوب عامل ہے، مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، میں تاکید کرتا ہوں کہ جب تک میری بتائی ہوئی باتوں پر، میرے اعمال پر، میرے نسخوں پر آپ کریں گے. ایک مسلمان کا بھی بنتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روزانہ جو ہے 70 دفعہ، آپ ریاض الصالحین کو اٹھا کر دیکھیں،